أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان پر عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے بات کی تھی کہ بعض کفار وہ ہیں کہ جو دین کو جان بوجھ کے چھپاتے تھے، دین میں منافقین ایسے تھے تو دین میں اپنی منمانی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح یہود اور نصرانیوں میں سے بھی، یہودیوں میں سے اور نصرانیوں میں سے بھی بہت تھے جو اللہ کی آیتوں کو چھپاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھپایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کافروں کے اوپر لعنت کی تھی اور اللہ نے فرمایا تھا کہ جمیع انسانوں کی، ملائکہ کی، اللہ کی، ان سب پر لعنت ہے کہ جو دین کے اندر تحریف کر دیتے ہیں، دین کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو حکم نہ تو خدا کا ہو، جو تعلیمات نہ تو نبی پاک علیہ السلام کی ہو، زبردستی اسے دین بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کلام مجید میں فرمایا کہ ایسے لوگوں پر لعنت ہوتی ہے اللہ کی، ایسے پر لعنت ہے ملائکہ کی اور جمیع انسانوں کی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کا خاتمہ برا ہے، جب وہ مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ہمیشہ کے لیے رکھے گا، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب۔ جو کفر کی حالت میں مر گیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اس کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، ولا هم ینظرون، اور نہ ہی اسے مہلت دی جائے گی۔ کافر اگر حالت کفر میں مر گیا ہے تو اب مرنے کے بعد اللہ کا وعدہ ہے کہ اسے بخشے گا نہیں، دائمی جہنم میں چلا گیا، دائمی جو ہے وہ جہنم میں اس کا عذاب رہے گا۔ یہاں پر کافروں کو اللہ رب العالمین جو ان کے انجام کار ہے اس کے بارے میں آگاہ کر رہا ہے، اور ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ اگر ہم اپنے ایمان کی فکر نہ کر سکیں اور اگر ہم جو اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے اس کی حفاظت نہ کر سکیں تو کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ تو جب اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے تو اب ہمارا تقاضا اور ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی ایمان کی حفاظت کریں، اگرچہ گناہگار صحیح مگر ایمان دنیا سے سلامت لے گئے تو بخشش کی امید کی جا سکتی ہے۔ اللہ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بس تم نے شرک اور کفر نہیں کرنا، اس کے علاوہ جو کچھ بھی اگر تم نے کیا ہے وہ میں معاف کر دوں گا، سوائے کفر کے، سوائے شرک کے۔ اس کے علاوہ اگر گناہگار کتنا ہی دنیا میں ہو اور وہ انتقال کر جائے تو اب اس کا معاملہ سپرد خدا ہو گیا۔ مومن حالت ایمان سے دنیا سے گیا ہو، اگرچہ وہ دنیا میں چاہے کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوا ہے، اس کے خاتمے کی ہمیں خبر نہیں کیسا ہے کہ نہیں، اس کو مسلمان ہی مانا جائے گا، اگرچہ دنیا میں چاہے کتنے ہی گناہگار کیوں نہ تھا، لیکن جب دنیا سے انتقال کر گیا تو اب اس کے گناہوں کے سبب اس پہ ملامت نہیں کی جائے گی، اب معاملہ خدا کے سپرد ہو گیا۔ اللہ چاہے تو بخش دے، عدل سے چاہے تو پکڑ کر لے، لیکن کم از کم اللہ اگر پکڑ بھی کرے گا تو ایک مدت تک، ایک مہلت تک، جو گناہگار مسلمان اگر اللہ نے اس کی پکڑ کر بھی لی تو وہ ایک مہلت تک ہوگی، اس کے بعد اس کو بخش کر اللہ تعالیٰ دائمی طور پر ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ امید لگا لیں کہ چلو جی کچھ پل کے لیے ہی تو عذاب ہوگا تو جنت میں چلے جائیں گے۔ یاد رہے جہنم کا ہلکا سا بھی عذاب، ہلکا سا بھی، اس کو بھی سہنے کی ہمارے اندر سخت نہیں ہے۔ ذرا سی اگربتی کا سلگا ہوا جو اگربتی کے سلگی ہوئی جو ایک راکھ ہوتی ہے وہ اگر ہمارے ہاتھ پہ گر جاتی ہے سیکنڈوں کی نہیں تو ہم تڑپ جاتے ہیں، چیٹی کاٹ جائے تو ہم کھجانا شروع کر دیتے ہیں، مچھر نے ڈنگ مار دی تو کھجانا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا تو جہنم کے سوچی کہ وہ سختی کیسے برداشت ہوگی۔ لیکن کافروں کو اللہ دے گا، اور آپ جب یاد رکھیے جب کافر جہنم میں جائے گا نا تو جتنا قد جتنا جسم تھا اس حالت میں نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو پھیلا دے گا، بڑا کر دے گا۔ جتنا بڑا جسم ہوگا کافر کا، مشرک کا، اتنا ہی وہ عذاب کی سختی کو محسوس کر سکے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کافر دائمی طور پہ جہنم میں رہیں گے، جو کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ان کے جسموں کو اتنا بڑا کر دے گا
کہ ان کا ایک داڑھ ہی احد پہاڑ کے برابر ہوگا، منہ کا ایک داڑھ صرف احد پہاڑ جتنا ہوگا، پورا جسم کتنا بڑا ہوگا۔ اور یہ کیوں کیا گیا؟ تاکہ وہ اللہ کے عذاب کا مزہ چکھ سکیں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو سخت سے سخت ترین محسوس کر سکیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، قرآن کریم کے ان کے لیے عذاب عظیم ہے، عذاب مبین کے الفاظ آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کو کھلا عذاب، بڑا عذاب دیا جائے گا، بڑی سختی دی جائے گی کافروں کو، اور وہ تبھی ہو سکے گا کہ جب ان کے جسموں کو اللہ تعالیٰ بڑا کر دے گا، اور ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، کوئی ہلکا نہیں کیا جائے گا، ماں سوائے اس کے کہ جس کو رسول اللہ کی رحمت شامل ہو گئی۔ کافر کو بھی رسول اللہ کی رحمت شامل ہے۔ کس طرح؟ ابو لہب کفر کی حالت میں مرا، حضور کا چچا تھا، بدترین گستاخ نبی، بدترین دین کا دشمن، لیکن اس نے حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت بھتیجے کی خوشی میں اپنی کنیز کو آزاد کیا تھا کہ میرا بھتیجا ہوا ہے، میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں۔ اس وقت کا رواج تھا، ہم صدقہ کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، یہ ہمارا رواج ہے۔ اس وقت مال و دولت اسباب میں غلام اور کنیزیں اور خادمیں ہوا کرتی تھی، انہیں بھی آزاد کرنا ایک بڑا کام کہلاتا تھا۔ اب خوشی میں جب بھتیجے کی آزاد کر دیا تو جن انگلیوں سے اشارہ کر کے آزاد کیا تھا ایسے کہ تو آزاد ہے، کہ تو میرے بھتیجے کی خوشخبری لے کے آئی ہے، تو ہر پیر کو انہی انگلیوں کے ذریعے منہ میں اس کو کچھ ایسی راحت ملتی ہے کہ اس کا عذاب ہلکا ہو جاتا ہے، ہر پیر کو اس کا عذاب ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ حضور کی رحمت کا حصہ ہے۔ اسی طرح شیطان کو بھی حضور کی رحمت شامل ہوئی کہ جب حضور کی ولادت سے پہلے شیطان کو زوردار ایک تھپڑ لگا کرتا تھا، ایک فرشتہ مارتا تھا جس کا درد اگلے دن تک محسوس کرتا تھا، پھر تھپڑ مارنے کی باری آ جاتی تھی۔ جب حضور کی ولادت ہوئی تو اللہ نے اس پر سے یہ عذاب اٹھا لیا، اب اسے کو تھپڑ نہیں مارتا۔ تو اگر کوئی کافر ہے، وہ مر گیا ہے تو دائمی جہنم مرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو کوئی تخفیف نہیں ہوگی، نہ ہی اللہ کی طرف سے اسے کوئی چھوٹ ہوگی۔ جن چیزوں کے میں نے جو روایتیں میں نے ذکر کی ہیں، یہ حضور کی رحمت کی وجہ سے تھا۔ اس کے علاوہ اب کسی کافر کو حضور کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا۔ جنت میں اور قیامت میں صرف وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم میں ہوں گے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ ہم نماز اذان کے بعد دعا کرتے ہیں نا، اس دعا کے اندر ایک لفظ آتا ہے مقام محمودہ، کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو مقام محمود عطا کرے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ تم میرے لیے مقام محمود کی دعا کرو، اس کے بدلے میں تمہاری قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ اس لیے اذان کے بعد حضور کی مقام محمود کی دعا کرتے ہیں۔ اب یہ مقام محمود ہے کیا ہے؟ مقام محمود کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی محل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گھڑی ہے، یہ وقت ہے، یہ لمحہ ہے، وہ مقام محمود۔ مثال کے طور پر جس دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، تو جمیع انسانیت، اس میں مشرکی بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مومن، مسلمان، منافقین، سارے، جس وقت جمیع انسانیت ایک زبان ہو کر ایک ہی لمحے، ایک ہی وقت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرے گی، اس لمحے کو، اس وقت کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ وہ مقام محمود ہے کہ سارے انسانیت حضور کی تعریف کرے، کیونکہ قیامت کا انعقاد ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال مرتبے کو دکھانے کے لیے ہے۔ اللہ نے قیامت رکھی اس لیے کہ کمال مرتبہ حضور کا دکھایا جائے۔ فقط اتنا سبب ہے بزم انعقاد محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جائے گی۔ اللہ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ دیکھو، یہ میرے نزدیک کتنا معزز ہے۔ جمیع انسانیت، اول و آخری، سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تعریف کرے گی نا، وہ مقام محمود ہے۔ لیکن تعریف کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انہیں کام آئے گا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان بھی رکھتے ہوں گے۔ باقی جنہوں نے تعریفیں کی دنیا میں نہ صحیح، قیامت کے دن تو کریں گے نا، لیکن تعریف کرنا ہو قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف ان سے بھی کروائے گا کہ آج تم کرو، دنیا میں تم نے نہیں مانا ان کو، لیکن آج تمہیں ماننا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت اس لیے فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں تو تمہیں نہیں ماننا ہے، لیکن حضور نہیں مانیں گے پھر، کیونکہ وقت نکل جائے گا۔ اس لیے ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ایمان سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ کافر کو قیامت کے دن کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت نہیں ہوگی، نہ اس کا کوئی شفیع ہوگا، نہ شفاعت کی جائے گی، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ کسی کافر کو ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کافر ہیں، کافر ہو کے مرے ہیں،
قیامت کے دن ان کا انجام درد سے دردناک ہے، اور اللہ نے جہنم بنائی ہی انہی کے لیے ہے۔ پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین، عاشق رسول، جنہوں نے غازی علم الدین کا جنازہ پڑھایا تھا، جنہوں نے تحریک پاکستان کے اندر پیش جو ہے آگے رہے، ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو پیر جماعت علی شاہ رحمہ کے پاس ایک شخص آ کے سوال کرتا ہے کہ آپ کا خود دعویٰ ہے، آپ بیان بھی کرتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن کوئی ماں چاہتی نہیں ہے کہ اس کے بیٹے کو آگ جلائے یا بیٹا آگ میں جائے۔ اب جب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو ایک ماں کبھی نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا آگ میں جلے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کیوں بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں بندے کو کیوں ڈالے گا؟ پیر جماعت علی شاہ علیہ رحمہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے جہنم بنائی ہے اس لیے تاکہ وہ تمہیں جنت کا راستہ دکھائے اور بتا دے کہ تمہیں یہاں جانا ہے، اگر تم یہاں امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے تو تمہارا انجام یہ ہوگا۔ اور رہی بات کہ جہنم میں ڈالنے والی، تو دیکھیں اللہ تو چاہتا نہیں ہے کہ کوئی بھی جہنم میں جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو چاہت اور مرضی کا اختیار بھی دیا ہے۔ اگر بندے کی خود مرضی ہو کہ چھلانگ لگانی ہے تو پھر اللہ بھی نہیں روکتا، بندے کو خود ہی کودنا ہو، خود ہی اس میں چھلانگ لگانی ہے تو پھر اللہ بھی نہیں چاہتا اور اللہ بھی نہیں روکتا، کیونکہ اس نے روکنے کے لیے وہ راستہ دکھایا ہے، جنت کا راستہ۔ جب وہ وہاں جا نہیں رہا، اپنی مرضی سے وہ اعمال کر رہا ہے کہ گھڑے میں گرنا ہو، آپ نے کہا اس کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو روکتا بھی نہیں ہے۔ تو اب دیکھ لیں کہ ہماری مرضی کیا ہے، ہم اللہ کی مرضی پر چلنا چاہتے ہیں۔ اللہ ایمان سلامت رکھیں، خدا کی قسم اگر دنیا ہاتھ سے ایمان نکل گیا نا پھر تو بربادی ہی بربادی ہے۔ اللہ نے کہا خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، جگہ جگہ قرآن کریم کے الفاظ ہے خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ 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 رہیں گے۔ دروازے بند کر دیے جائیں گے، نہ جنتی کو نکالا جائے گا جنت سے، نہ دوزخی کو نکالا جائے گا۔ بس یہی ہے کہ اللہ برے خاتمے سے بچا لے۔ ایمان کی دولت دی ہے تو اللہ اس کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے ایمان سلامت لے جانے میں ہمیں کامیابی عطا کر دے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے والدین سے دعا لیا کرو، والدین سے دعائیں کروایا کرو، ان کا کہا کرو خدمت کر کے ہماری ایمان کی دعا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب گلی سے گزرا کرتے تھے نا تو چھوٹے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے، اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہتے بچوں دعا کرو کہ اللہ عمر کو بخش دے۔ یہ حضرت عمر کی عادت تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے گزر جایا کرتے تھے، کہتے بیٹا دعا کرو کہ اللہ عمر کو بخش دے، اللہ عمر کو بخش دے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بخشش مل جائے تو ہمیں دوسروں سے دعائیں کروانا پڑیں گی۔ ایک ہوتے دعا کروانا، ایک ہوتی آپ ایسا کام کریں کہ منہ سے خود ہی دعا نکل جائے، وہ ہم نے کام کرنے ہیں، زبردستی نہیں، کام ایسے کرنے کہ سامنے والا دعا جو جب دعا دینے لگے تو آپ یہ کہیں کہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے بخش دے۔ بس ایسے کام ہم نے کرنے ہیں۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی مشکلات کا شکار، مطلب دنیا اتنی مشکلات کا شکار ہے، آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوتی؟ آپ نے کہا مجھے مشکل ہوتی ہے۔ تو کہا پھر آپ کی مشکل ٹلتی کیسے ہے؟ تو بزرگ کہنے لگے کہ جو مجھے مشکل آتی ہے نا اسی مشکل کا بندہ تلاش کرتا ہوں، جب مجھے وہ بندہ مل جاتا ہے جو میری طرح ہی مشکل میں گرفتار ہو تو میں اس کی مشکل حل کر دیتا ہوں، طاقت ہے تو اللہ اس کے بدلے میں میری مشکل حل کر دیتا ہے۔ میں ایسے بندے کو تلاش کرتا ہوں جس کی میں مشکل آسان کر سکوں، اور جب میں اس کی مشکل آسان کر دیتا ہوں تو اللہ میری مشکل آسان کر دیتا ہے۔ کیسا مطلب کیسی ادا تھی، کیسی سوچ تھی۔ ہم تو کہتے ہیں میری مشکل حل ہو گئی نا، حل ہو گئی، دوسرے والے کو اور مزید مشکل میں ڈال دوں اور میں اپنا پیٹ بھر لوں اور میں اپنی لالچ کر لوں، وہ ڈوبتا ہے ڈوب جائے، آج ڈوب رہا ہے کل ڈوبے گا، میں آج ڈبا دوں، اس کے گھر میں آگ لگی ہے بلکہ میں اور لگا دوں، اپنے آپ کو بچا لوں۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ جس دن ہم نے دوسروں کی بھلائی کا سوچ لیا نا اس دن اللہ تعالیٰ ہماری بدلے میں بہت ساری مشکلیں آسان کرنے لگے گا۔ اور ساتھ ہی دعا یہی کرواتے رہیں، کوئی بھی نیکی کریں کسی کہ بخش میرے ماں باپ کی بخشش کی دعا کر دیں، والدین سے بھی کروائیں دوسروں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ حشر کی تلاوت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔
مصطفیٰ جانی رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہارزاں مصطفیٰ جانی رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ صلی اللہ وسلم علیہ رسول اللہ ان التیالی حصبا یوما الى ارض الحرم بلغ السلام روضة فيها النبي المحترم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔